ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ارے یہ میرا تیرا کی باتیں غیروں میں ہوتی ہیں، پیاروں میں نہیں ہوتی ہیں۔ یہ میرا یہ تیرا شریکوں میں ہوگا، غیروں میں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم بھی تیرے، ہمارا سب کچھ تیرا۔ سمجھ آئی بات؟ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ نے فرمایا میں ہوں اور تو ہے، باقی سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا۔ تو اللہ فرمائے میں نے تیرے لیے بنایا، اور یہ کہتے ہیں مالک نہیں ہے۔ صحابہ حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں یا مالک الناس۔ اسد الغابہ اٹھا کے دیکھو، دوسری کتابیں دیکھو، اس میں موجود ہے۔ اور میری کتاب کلام اعلیٰ حضرت ترجمان حقیقت پڑھ لینا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے نا، اس پہ کسی نے اعتراض کیا، میں نے ان کی کتابوں سے جواب دیا۔ جو نبی کو مالک نہ جانے وہ تو ایمان والا نہیں۔ نبی خود سے مالک نہیں ہے، نبی کو رب نے مالک بنا۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ خود سے ہیں، ان کو بھی رب نے بنایا، ان کو ہر کمال بھی رب نے دیا۔ تو حضرت عثمان نے 3 مرتبہ جنت اونچی، تو پتا چلا میرا نبی جنت کا مالک۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ وہ بھی لکھتے ہیں اللہ نے حضور کو جنت کا مالک بنا دیا ہے، جس کو چاہیں جتنی چاہیں جاگیر عطا فرما دیں۔ تو جھلک دیکھ لو، ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی تھی، حضور نے فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی رضی اللہ عنہم۔ یہ 10 صحابہ جن کو خوشخبری دی حضور جنت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں سے فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار، بیٹی سے فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ خوشخبری سے مراد جنت نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ ابھی بھی بات ختم نہیں، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ سمجھ آئے؟ تو نبی جنت کے اونچی گئی ہے مالک ہے۔ ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا جہاں جانا ہو وہاں کی بات کرو، جس گاؤں جانا نہیں اس کا پتہ بھی کیوں پوچھنا۔ یہ جب بھی باتیں کرتے ہیں دوسری طرف کی کرتے ہیں کیونکہ ادھر جانا۔ ہم جب بھی باتیں کرتے ہیں جنت کی، انشاءاللہ ہم نے جنت میں انہوں نے جنت میں جانا نہیں ہے اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ 3 مرتبہ جنت خریدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مدینہ منورہ آئے، جب صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنا سب کو چھوڑ کے آئے تھے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت عثمان تجارت کرتے تھے، یہ امپورٹ ایکسپورٹ، استیراد و تصدیر جس کو آپ کہتے ہیں، دوسری جگہوں سے مال لانا وہاں بیچنا مختلف۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی سوکھا ہوا باغ تھا، 2 یتیم لڑکوں کا حضرت ابو بکر نے پیسے دیے، لے لیے مسجد تعمیر۔ جب اس کو بڑا کرنا تھا، زیادہ کرنا تھا، حضور نے فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا؟
ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ صحابہ نے کہا جنت اللہ نے بنائی ہے، اللہ سے لے لیں گے. ایسا کہا صحابہ نے؟ اونچی. کسی صحابی نے اٹھ کے کہا کہ جی آپ کو بھی جنت میں جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اللہ دے گا جنت، اللہ سے لے لیں گے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ صحابی تھے، جانتے تھے کہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، دلواتا اللہ کا نبی ہے. حضور کیسے ملے گی؟ فرمایا جو مسجد کے لیے جگہ لے دے اس کے لیے جنت. حضرت عثمان اٹھے، وہ جگہ خرید کے دی. حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت، تیرے لیے اونچی. 25,000 درہم اس زمانے میں. آج اگر اس پیسے کو جوڑو گے کروڑوں میں جائیں گے. سکے کی جو قیمت ہو گئی آج کے حساب سے اگر جوڑیں گے، 25,000 درہم دیے اور زمین خریدی مسجد کے لیے. مسجد میں کوئی نیکی کرے گا ثواب، مسجد بنانے والے کو ثواب. آپ آئے مسجد میں، عبادت کی نیت سے آپ نے آ کر نماز پڑھی، قرآن پڑھا، تسبیح پڑھی، دعا کی، آپ کو ثواب ہوگا. 100 نے کا پڑھا، 100 کو الگ الگ ہوگا. جس نے بنائی ہے اس کو ان سب کے برابر ہوگا. تو اب حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کا ثواب شمار کریں. انہوں نے مسجد نبوی شروع میں بنائی ہے، ساری امت قیامت تک نیکیاں کرے گی، اور مسجد نبوی کی ایک نیکی کتنی نیکی ہے. ان سب کو الگ الگ ثواب، ان سب کے برابر. ان صحابہ کو اور ان صحابہ کیا بلکہ ساری دنیا کا جوڑ لیں تو نبی کا ثواب ہم شمار نہیں کر سکتے. اندازہ کریں. مدینہ منورہ میں بستی کے باہر، بستی تھی، بستی کے باہر صرف ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، بیر روما. بیر کنویں کو کہتے ہیں، روما اس یہودی کا نام تھا جس کا وہ کنواں تھا، بیر روما. پانی وہ بیچتا تھا. لوگ اس زمانے میں یہ پائپ لائن نہیں تھی، گھروں میں جناب ٹوٹی کھولی، ٹیپ کھولی اور پانی آ گیا. گرم ٹھنڈے کی لگائی ہوئی ہے، کتنی سہولتیں اس زمانے میں. لوگ یہ چمڑے کا تھیلا جس کو مشک یا مشکیزہ کہتے ہیں وہ لے جاتے تھے، یا اور برتن وغیرہ لے کے جاتے تھے، پانی لے کے آتے تھے، پینے کا پانی وہاں سے لے کے آتے تھے. مسلمان مدینہ منورہ میں آئے، بڑی تکلیف، جانا پڑتا ہے پانی کے لیے اور پانی خرید کے لانا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جنت خریدنے والا؟ حضور کیسے؟ فرمایا جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان غنی اٹھے اور پہنچے اس روما یہودی کے پاس. کب آتے ہو؟ کہا جی صبح صبح آ جاتا ہوں. آ کے کنویں پہ بیٹھ جاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کب تک رہتے ہو؟ جی شام تک. دور دور تک میٹھے پانی کا کوئی اور کنواں نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، اس کا پانی بھی اچھا ہے اور مشہور ہے، میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے، سب لوگ لے کے جاتے ہیں. میرا تو بڑا اچھا کاروبار ہے. فرمایا روز کے کتنے کما لیتے ہو؟ اس نے اندازہ بتایا. فرمایا بیچ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا تجھے اکٹھے پیسے مل جائیں گے. تو روز کے اتنے کماتا ہے، اتنا ٹائم لگا کے تجھے ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، صبح سے شام تک بیٹھنا پڑتا ہے. اندازہ تیرا اتنی آمدنی کا ہے تو 10 سال کی رقم جوڑ لے، اندازہ کر لے کہ 10 سال میں اتنا کمائے گا، اکٹھے لے لے اور بیچ دے. اس نے کہا دور دور تک ایسا کنواں کوئی نہیں ہے، میرا چلتا کاروبار ہے، اتنا کامیاب ہے، میں کیوں بیچوں؟ فرمایا آدمی کو جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، تو اس کی وجہ سے پابند، کہیں جانے کا نہیں، کہیں آنے کا نہیں، فل ٹائم تجھے پورا ٹائم بیٹھنا پڑتا ہے، وقت ڈیوٹی پڑتی ہے. باتیں کی. وہ پہلے تو مان نہیں رہا، اڑا ہوا ہے. فرمایا اچھا ایسا کر، پورا نہیں بیچتا تو آدھا بیچ دے. جب دیکھ لیا کسی طرح بیچنے کو تیار نہیں ہے، آدھا بیچ دے. اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اوپر پارٹیشن لگا دو، ایک تختہ لگا دو، ایک طرف سے تم پانی نکالو، ایک طرف سے میں نکال لوں گا.
تجھے اکٹھے اچھے خاصے پیسے بھی مل جائیں گے. پانی تو نیچے ایک ہی ہے, تو بھی بیچنا, میں بھی پانی نکالوں گا, تو آدھا بیچ دے. وہ اب سوچ میں پڑ گیا, پہلے تو بیچنے کو تیار نہیں تھا پورا, اب آدھے کی بات آئی تو سوچنے لگ گیا کہ اچھی خاصی مجھے رقم مل جائے گی اور پھر مقابلہ ہوگا تو اور مزہ آئے گا. اگر یہ 2 پیسے کا دیں گے تو میں کوشش کروں گا تھوڑا سا کم رکھوں, کبھی یہ زیادہ کبھی میں کم, اس طرح سوچنے لگ گیا. اچھی خاصی رقم بھی مل جائے گی, مان گیا. 35,000 درہم لے لیے اور آدھا بیچ دیا, آدھا بیچ دیا. تختہ لگا دیا گیا. حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. حضور مانتا نہیں تھا, بڑی مشکل سے آدھے پہ راضی ہوا ہے. مسلمانوں کو اس آدھے سے پانی لینے کی اجازت ہے, جو چاہے لے اور پیے. وہ مسلمانوں نے نکالنا شروع کر دیا پانی. وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عثمان یہاں بیٹھیں گے, میرے ساتھ بیٹھ کے پانی بیچیں گے. وہ دیکھ رہا ہے بندے آ رہے ہیں اور بھر بھر کے لے جا رہے ہیں, روک تو سکتا نہیں کیونکہ بیچ چکا ہے. اس کی طرف سے تو نہیں نکال رہے, دوسری طرف سے نکال رہے ہیں. وہ مسلمان پانی لینے لگے. اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن 10 دن اور ٹائم گزرا تو وہ جو دوسرے تھے نا, مسلمان نہیں تھے, انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا ہم تمہاری طرف سے پانی نکالنے کا, نکال لو. وہ بھی نکالنے لگ گئے. اب اس کے پاس جا کچھ نہیں رہا. جب فری ملے تو جہاں سے کون پیسے دے کے لے. وہ روما یہودی نے حضرت عثمان کو پیغام بھیجا, تم نے کاروبار اتنا اچھا تھا, اگر کرتے تو بہت پیسے ملتے, تم نے فری کر دیا, تمہاری مرضی ہے. اگر تم کماتے تو بہت ملتا. اب وہ تم نے سب کو اجازت دے دیا, سب تمہاری طرف سے پانی لیتے ہیں, تو میرے پاس تو آتا کوئی نہیں. ایسا کرو باقی آدھا بھی خرید لو, باقی آدھا بھی خرید لو. حضرت عثمان نے کہا جب پہلا آدھا ختم ہو جائے گا تو دوسرا آدھا لے لیں گے, ابھی تو وہ آدھا میرا چل رہا ہے. اس نے کہا نہیں, اس طرح کی بات نہ کریں. حضرت عثمان نے یہ نہیں کہ جی اس کو کہیں کہ نہیں بس میں نے لے لیا آدھا بہت ہے, نہیں, اس کو 12,000 اور دے دیے اور پورا خرید لیا. حضور نے فرمایا عثمان کے لیے جنت ہے, عثمان کے لیے. کتنے واقعے ہو گئے؟ 2 واقعے ہو گئے. تیسرا واقعہ جنگ تبوک کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. مسلمانوں پر تنگی کا سال تھا, مالی طور پر کمزوری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر اعلان فرمایا ہے کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے والا. عیسائیوں سے رومیوں سے لڑنے جانا ہے, بڑا فاصلہ ہے, لشکر بھی بڑا لے کے جانا ہے, ہتھیار بھی چاہیے, سواریاں بھی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسجد میں. صحابہ کرام سن رہے ہیں. حضرت عثمان اٹھے اور کہا 300 اونٹ. کتنا؟ سامان کا بھرا بھرایا میں دیتا ہوں. اعلان کر کے دینے کا مطلب دکھاوا نہیں بلکہ دوسروں کو شوق دلانا, دکھاوا مقصد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں. حضرت عثمان پھر اٹھے 300 اونٹ اور دیتا ہوں. اعلان جاری تھا, پھر اٹھے فرمایا 300 اور دیتا. کتنے ہو گئے؟ 900 گھر گئے اور 1000 سکہ سونے کا, اشرفی کہیں دینار کہیں, وہ اس کی قیمت اتنی بنتی تھی. 1000 سکہ لے کر آئے. وعدہ کیا تھا 900 کا, لائے کتنا؟ 1000 لا کر پیش کر دیا. میرے آقا ان سکوں میں ہاتھ ڈال کے فرماتے تھے اے عثمان اب اگر تو کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں. اللہ اللہ خزانہ دے تو عثمانی خزانہ دے, دل بھی دے اس کی راہ میں خرچ کرنے والا.
دولت تو بہت سے لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، مگر دولت سے جنت خریدنا یہ حضرت عثمان کا کام۔ وہ لوگ جو آج بھی ایمان والے ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو اس کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ 3 مرتبہ نبی سے جنت لی ہے، یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیت، بہت خصوصی بات ہے۔ دوسرے یہ نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے مدد کی، یہ نہیں کہیں گے جنت خریدی، کیونکہ وہ نبی کی شان کو مانتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اتنے عبادت گزار، دن میں روزہ رکھنا، ساری رات عبادت کرنا، صائم الدہر وقائم اللیل، ان کے بارے میں مشہور۔ سخاوت کی بات سناؤں؟ سنیں گے؟ سنا دوں؟ سوچ لیں، سوچ لیں، سناؤں؟ چلیں سناتا ہوں۔ سنی ہوئی آپ نے، پہلے ذرا میں نے آپ کا شوق بڑھانا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اپنی حاجت بیان، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ ہے نبی مشکل کشا ہے، نبی اونچی کہیے، فارسی کے لفظ ہے، مشکل عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی۔ کشا کے معنی کھولنا، یعنی مشکل کھول دینا، دور کر دینا۔ وہ آیا شخص، اس نے آ کر کہا حضور مجھ پر قرض ہے بہت زیادہ، اور میں قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں، جس کا مقروض ہوں وہ مجھ سے بہت مانگتا ہے، میرے پاس ہے نہیں، پریشان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور کہنا میں نے بھیجا ہے۔ کیا کہنا؟ یہاں ایک بات کہنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی، ان کے صحابہ صداقت و عدالت کے پیکر، سچائی کے، دیانت کے پیکر، آج ہم مسلمان کہلا کر دیانت دار نہیں، غلط استعمال ناموں کا، میں فلاں کا ساتھی ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلاں کا یہ ہوں، اس طرح کے ہیر پھیر ہمارے ہاں عام ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بھی اکثر اعلان کیا ہے، کوئی کسی کے پاس آئے، لین دین کا معاملہ ہو، اور آ کر کہے کہ جی مولانا صاحب نے بھیجا ہے، آپ لوگ سمجھیں کہ نہیں جی انہوں نے بھیجا ہوگا، انہی کا آدمی ہوگا، اور لین دین کر لے، اور بعد میں آپ کے ساتھ ہو جائے فراڈ۔ آپ میرے پاس آ کے کہیں جی وہ بندہ آیا تھا، آپ کا نام لیا تھا، تو جب آپ نے اس کے ساتھ لین دین کیا تھا مجھ سے پوچھا تھا، تسلی کی تھی کہ کیا اس کو آپ نے بھیجا ہے، آپ کا آدمی ہے، یا ایسا کہہ رہا ہے کروں؟ اس وقت آپ نے طے کر لیا، جب مشکل میں آ گئے میرے پاس آ گئے۔ تو یاد رکھو، جہاں کہیں ایسا مسئلہ ہو، احتیاط، کوئی کسی کا نام لے تسلی کرو، تاکہ کوئی کسی کے نام کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ فراڈ، نوسر بازی، اس طرح کی حرکتیں بہت ہوتی ہیں۔ جی آپ کے فلاں ماموں نے بھیجا ہے، وہ وہاں رہتے ہیں، ان کی یہ نشانی ہے، وہ اگلا دھوکے میں آ جاتا ہے، اس طرح ہیرا پھیری کر جاتے ہیں۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر عورتوں کو سکھاؤ کہ ہوش میں رہیں، یہ نوسر باز اور یہ اس طرح کے فراڈی جو ہوتے ہیں لوٹتے۔ ایک زمانہ تھا لوگ زبان پر اعتبار کرتے تھے، زبان پر بک جاتے تھے۔ آج کل تو آپ کے ملک کے بڑے کہہ دیتے ہیں ارے وعدہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ معاشرے میں خرابیاں ہی آئیں گی نا۔ اللہ ہدایت دے۔ حضرت عثمان غنی کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا،
ایک شخص آیا مدد مانگ رہا ہے، نبی آگے بھیج رہے ہیں، مدد مانگنا بھی ثابت، وسیلہ بھی۔ اشارے سمجھتے جاؤ نا، مدد مانگنا بھی ثابت اور وسیلہ بھی ثابت۔ وہ حضرت عثمان غنی کی طرف چلا، جب ان کے گھر پہنچا شام کا ٹائم تھا، مغرب ہو چکی تھی، شام۔ ابھی اس نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آ گئی۔ وہ آواز اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ ٹو لگا کر سننا کسی کی آواز ہمیں جائز نہیں، سوائے ایسے کہ کوئی شرعی مسئلہ ہو، کہ وہ پولیس والے ہیں یا کوئی جاسوسی جس کی کر رہے ہوں، کوئی مسئلہ ہو خاص ثابت ہو، اس کے علاوہ ایک دوسرے کی بات اس طرح سننا جس طرح گھروں میں بھی ہوتا ہے، بھابھی کیا کہہ رہی ہے، نند کیا کہہ رہی ہے، ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ آواز اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی سے فرما رہے تھے، یہ جو تم نے دیا جلایا چراغ، اس میں یہ جو بتی ڈالی ہے یہ موٹی ہے، اس کی تیل زیادہ پی رہی ہے۔ یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچ گئی، بڑا پریشان۔ میں آیا ہوں مدد مانگنے، قرض میرے پر بہت زیادہ ہے۔ یہ جو ہاتھ سے بٹی ہوئی بتی ہوتی ہے جو چراغ میں ڈالی جاتی ہے، آج کل ڈوری مشین والی آ جاتی ہے، ورنہ ہاتھ سے بٹ کے ڈالتے تھے، یہ کتنا تیل پی جائے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رات کو چراغ بجھا کر سویا کرو، رات کو چراغ اونچی بجھا کر سو، آگ لگ سکتی ہے، آپ نیند میں ہیں، نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے آج کل بلب ہیں تو کیا وہ نہیں شارٹ سرکٹ نہیں ہو سکتا؟ بجھا کے سونا چاہیے۔ جو حدیث ہے وہ چراغ اور بتی آپ اسے وہی سمجھے، ہماری بہتری اسلام نے ہر تعلیم دی ہے۔ تو یہ 2-3 گھنٹے کے لیے یہ بتی کتنا تیل پی جائے گی؟ 1 پیسے کا زیادہ پی جائے گی، زیادہ سے زیادہ۔ تو جو 1 پیسے پہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بتی موٹی ڈال دی ہے، مجھے کیا دیں گے؟ سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن اس نے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا